سورۃ القدر کا خلاصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سورۃ القدر کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، توجہ فرمائیں۔ جیسا کہ عرض کیا تھا کہ سورۃ القدر اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی 25ویں سورہ ہے، جو سورہ عبس کے بعد اور سورہ شمس سے پہلے نازل ہوئی، اور مصحف میں یعنی قرآن کریم کی موجودہ ترتیب کے مطابق اس کا نمبر 97 ہے، 97۔ سورۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک عظیم اور انتہائی بابرکت اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی خصوصی رحمتوں اور برکات والی رات، جس کا نام قرآن کریم نے شب قدر رکھا، اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ توجہ فرمائیں، ہم ایک ایک آیت کو، چونکہ مختصر سی سورہ ہے، آپ کی خدمت میں عرض کرتے جاتے ہیں۔ فرمایا رحمان الرحیم اللہ کے نام سے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے نازل کیا اسے، اور اسے سے مراد قرآن کریم ہے، فی لیلۃ القدر، قدر کی رات میں، شب قدر میں۔ ہم نے عرض کر دیا تھا کہ قرآن مجید کے دو نزول ہیں۔ ایک نزول تو وہ کہ جو رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب 40 سال کی عمر میں یعنی ظاہری نبوت کا آغاز ہوا، اس کے بعد سے لے کر 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید تدریجاً نازل ہوا، اس کو نزول تدریجی کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک قرآن مجید کا نزول جو ہے اس کو نزول دفعی، جیسے ہم کہتے ہیں دفعتاً، یعنی ایک ہی دفعہ میں نازل ہونے والا قرآن مجید کا نزول۔ اس سے مراد دو بیان کی گئی ہیں، یا تو یہ کہ قرآن مجید اجمالی صورت میں رسول اللہ کے قلب پر نازل ہوا اس رات میں، جسے قرآن مجید شب قدر کا نام دیتا ہے، اور یا اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید لوح محفوظ سے بیت المعمور، جس کا قرآن مجید نے تذکرہ کیا ہے، یعنی وہ لوح محفوظ کے جو بہت زیادہ بلند اور عظیم کتاب ہے، علم الہی سے مربوط کتاب ہے، وہاں سے قرآن مجید بیت المعمور کی طرف نازل کیا گیا، اور یہ نازل ہونے کا وقت یہی شب قدر ہے۔ اور پھر ہم نے عرض کیا تھا کہ چونکہ قرآن نے بیان کیا سورہ بقرہ کی آیت میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان ہے جس میں قرآن نازل ہوا، تو ہم ان دو آیات کو باہم جمع کر کے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شب قدر ماہ مبارک رمضان کی کوئی رات ہے، اور اس کے بارے میں روایات بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی۔ پس یقیناً ہم نے اسے نازل کیا شب قدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کس چیز نے بتایا، آپ کو کون بتائے گا، کس چیز نے آپ کو بتایا، خبر دی کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ یہ جملہ لیلۃ القدر کی عظمت بیان کرنے کے لیے، انسان کو، سننے والے کو تیار کرنے کے لیے ہے، اور پھر وہ عظمت بتائی اگلی آیت میں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر عظمت کے اعتبار سے، رحمتوں کے اعتبار سے، برکات کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے اور بہتر ہے۔ قدر کا معنی بھی ہم نے بیان کر دیا تھا۔ اردو میں جو ہم لفظ زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ ہے تقدیر، یعنی یہ تقدیر کی رات ہے۔ تقدیر یعنی کسی چیز کا اندازہ معین کر دینا، گویا کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں تقدیر معین کرتا ہے اس کائنات کے بارے میں، اور پھر اس رات میں وہ اللہ اپنے احکام، وہ تقدیریں جس فرشتے کے جو سپرد کرنا ہوتا ہے، اس کو وہ حکم دے کر، اس کی ذمہ داری لگا کر اس کو زمین کی طرف بھیج دیتا ہے۔ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، نازل ہوتے ہیں ملائکہ اور روح کے دونوں کی ہم نے وضاحت بیان کر دی تھی آپ کی خدمت میں، کہ روح سے مراد وحی بھی قرآن مجید میں لی گئی ہے، اور جبرائیل علیہ السلام بھی لیے گئے ہیں، اور روح سے مراد روایات کے مطابق یہ بھی بیان کیا گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بھی اور فرشتوں سے بھی بلند تر کوئی اللہ کی مخلوق ہے جس کو روح کہا گیا، اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے۔ اس رات میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی اجازت سے، اس کے اذن سے، من کل امر، ہر
حکم کے ساتھ، ہر حکم کو لے کر اس رات میں نازل ہوتے ہیں، اور اسی لیے اس کو شب قدر یعنی تقدیروں کی رات کہا گیا۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہی سلامتی ہے یہ رات، کب تک؟ جب تک کہ فجر طلوع نہ کر جائے۔ جو روایات میں ملتا ہے کہ شب قدر کے بارے میں کوئی خاص ایک رات کے بارے میں نہیں کہا گیا، چند قسم کی روایات ہیں، تو ایک انسان اندازہ لگا سکتا ہے شاید شب قدر کو خفیہ رکھنے کی اور مخفی رکھنے کی ایک حکمت یہ ہو کہ اس رات کو ڈھونڈنے کا ارادہ رکھنے والے اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی محنت کریں اور مشقت اٹھائیں، تاکہ ان کی طبیعتیں، ان کے قلب، ان کی ارواح مانوس ہو جائیں عبادت کی لذت سے۔ اور بعض اوقات عبادت کرنے میں انسان مشقت اٹھاتا ہے، اس مشقت سے انسانوں کی طبیعتیں مانوس ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی جانے والی یہ رغبت انہیں اپنے پروردگار سے، اپنے خالق اور مالک اور رازق حقیقی سے قریب کر دے۔ خداوند عالم کے فضل و کرم سے سورۃ القدر تمام ہوئی۔ انشاءاللہ آئندہ درس سے ہم اگلی جو سورہ رسول اللہ پر نازل ہوئی سورۃ الشمس، اس کا آغاز کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔